بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب ضیاء النبی۔ ضیاء النبی میں جب ہم نیا ٹاپک شروع کرنے والے ہیں وہ ایران کی سلطنت کے حوالے سے ہے۔ اب ایران کی سلطنت 6 صدی عیسوی میں اس کا جو حدود و اربا تھا وہ اس سے فرق تھا جو کہ آج کل موجودہ حالات میں ہے۔ ایک کتاب میں انہوں نے اس کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ 3 صدی عیسوی کا ایران وہی سیم 6 صدی عیسوی میں بھی تھا۔ اب اس میں کون کون سے ممالک تھے؟ افغانستان، بلوچستان، سوڈانہ، بلخ اور عراق پر موجود پرشیا جس کو فارس کہتے ہیں، یہ اس وقت کی مملکت کا ایک جنوب مشرقی صوبہ تھا۔ اس کو ایران کہنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ آریوں کا ملک تھا۔ اب ایران کا جو لفظ ہے نا وہ آریانہ سے نکلا ہے۔ آریانہ کا مطلب ہے، لفظی مطلب آریانہ کا ہے مقدس، معزز۔ تو اس وقت یعنی کہ ایران کو کہا جاتا تھا آریاؤں کی سرزمین۔ اب مورخین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ آریائی نسل کی جو ایک شاخ ہے نا وہ جنوبی روس سے چل کر مغربی ایران کے سلسلے کے پہاڑی سلسلہ میں آباد ہوئی جس کو وہ ماد کہتے تھے، اور اسی نسل کی ایک دوسری شاخ مشرقی ایران میں گئی، اور یہ لوگ صوبہ کرمان سے ہوتے ہوئے فارس اور پارس آئے، اس لیے ان کو پارسی کہلایا جاتا تھا۔ اہل ایران کے مذہبی عقائد۔ ایران کے جس تاریخی عہد سے ہم بحث کرنا چاہتے ہیں وہ ساسانی خاندان کی حکمرانی کا عہد ہے، اور اس خاندان کی حکمرانی کو اس کی جو شہنشاہت تھی وہ سٹارٹ ہوئی، جو سب سے پہلا فاؤنڈر تھا اس کا وہ تھا اردشیر۔ اس نے 664 عیسوی میں علاقے کو فتح کیا اور اس کے اوپر حکمرانی شروع کی۔ اہل ایران کے عقائد کے بارے میں بریگیڈیئر سر پرسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آریہ قوم مذاہب پرستی کا شکار تھی۔ روشنی، شفاف آسمان، آگ، ہوائیں، حیات بخشش بارشیں، ان سب کی مقدس معبودوں کی طرح پرستش کی جاتی تھی، جبکہ ظلمت اور قحط سالی کو ملعون دیو تصور کیا جاتا تھا۔ اس مشرکانہ نظام میں آسمانوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ سورج کو آسمان کی آنکھ کہا جاتا تھا، اور روشنی کو آسمان کا فرزند، آسمانی دیوتا جسے ورونا کہتے تھے، اس کو سب سے بڑے خدا کی حیثیت سے پوجا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ متھرا جو کہ روشنی کا دیوتا تھا، اس کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ اب ورونا اور متھرا کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ انسانوں کے دلوں کے حالات اور ان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور پھر وہ دونوں سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ اس مظاہر پرستی کے دور میں زرتشت کا ظہور ہوا۔ یہ ایران کے قدیم مذہب کا بانی ہے۔ کچھ عرصہ قبل اسے ایک فرضی شخص سمجھا جانے لگا تھا، اس کے ساتھ کوئی حقیقی وجود نہیں تھا، لیکن اب ایسے دلائل موجود ہوئے جس کی بنا پر پتہ چلا کہ نہیں، یہ ایک حقیقی شخص ہی ہے۔ اب جو زرتشت تھا نا وہ آذربائیجان کے صوبے کا باشندہ تھا، اور اس کی جو پیدائش تھی وہ یورومیا میں ہوئی تھی۔ اچھا، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں کہوں کہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے، جو سب سے پہلے میں نے عقائد بتایا نا وہ ایران کے بالکل پرانے عقائد تھے کہ وہ مذاہب پرست تھے۔ پھر اس کے بعد زرتشت آیا، ٹھیک ہے، اور اس نے آ کر جو ہے یہ لوگوں کا عقیدہ بدلنے کی کوشش کی۔ ابھی جو اس کی ساری جوانی تھی وہ اکیلے تنہائی میں، خلوت میں گزری، اور وہ ہمیشہ غور و فکر میں مصروف رہتا تھا۔ اسی اثنا میں اسے خواب میں 7 مرتبہ بشارتیں ہوئیں، جس کی بنا پر اسے یقین ہو گیا کہ صلی اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے منصب پہ فائز کیا ہے، اور اس نے اس کا اعلان بھی کر دیا۔ اب شروع کے 10 سالوں میں اس کو بہت کم کامیابی ہوئی۔ کوئی ایک بندہ تھا کہ جو اس کے حلقہ عقیدت میں سے جو کہ آیا، شامل ہوا۔ اب اس نے بھی سوچا کہ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کے اس نے مشرق ایران کا سفر کیا۔ وہاں پر جو خرسان کا جو حکمران تھا نا، وسطاس کے نام سے، اس کا جو تھا اس کا وزیر کے 2 بیٹے اور اس کی بیگم جو تھی نا وہ اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ پھر اس کے بعد زرتشت کی اس حکمران کے درباریوں کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ جادو کا زور سے اس پہ غلبہ پا لیں، لیکن وہ نہیں غلبہ پا سکے، جس کی وجہ سے وہ جو حکمران تھا، جو بادشاہ تھا نا، وہ بھی پھر عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ جو وسطاس تھا وہ، کیونکہ وہ بادشاہ تھا، ابھی وہ پھر زرتشت کا بن گیا رائٹ ہینڈ۔ اس مذہب کو پھر اس نے ترقی اور عروج دیا۔ اسی دور کے اندر وسط ایشیا کے تورانیوں نے نا ایران پہ حملے شروع کر دیے۔ اب تورانیوں اور زرتشتیوں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس کے اندر زرتشت جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ اب زرتشت اس وقت قتل ہوا جب اس کی عزت و نامور عروج پہ تھی، اور ایک روایت میں بتاتے ہیں کہ زرتشت جب قربان گاہ میں اس وقت مارا گیا جب اس کے ارد گرد کے عقیدت مندوں اور امتیوں کا اچھا خاصا گھیرا ہوا کرتا تھا۔ اب بعض مورخین کی رائے میں ہے کہ 1000 سال پہلے زرتشت جو تھا وہ پیدا ہوا تھا۔ اب کچھ مورخین کہتے ہیں کہ 660 سال قبل پیدا ہوا تھا، اور یہی بات ٹھیک جاتی ہے، کیونکہ اس کی جو وفات تھی وہ 583 قبل مسیح میں ہوئی تھی، اور اس کی جو کتاب تھی اس کا نام ژند ہے۔ اس کی کتاب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ حقا منشیوں کے عہد میں اسے مرتب کیا گیا،
اور بیل کی 12,000 ہڈیوں کے ٹکڑوں پہ یہ سنہری حروف سے لکھی ہوئی تھی، لیکن ہخامنشیوں کے زوال کے بعد اس کا بہت سارا حصہ ضائع ہو گیا اور بہت کم حصہ محفوظ رہا۔ لیکن وہ جو تھا پارتھیوں کا بادشاہ، اور اس کے بعد جو ارت شیر تھا جو ساسانی خاندان کا بانی تھا، اس نے اس کا کافی حصہ تلاش کیا اور اس کو واپس ترتیب دیا۔ جس طرح پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ زرتشت کے آنے سے پہلے آرائین جو تھے وہ مظاہر فطرت کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن زرتشت نے خدائے واحد لا شریک پر ایمان لانے کی ان لوگوں کو دعوت دی تھی، جسے ان کی زبان میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زبان میں کہتے تھے اہورا مزدا۔ اب اس کا معنی ہے سب کچھ جاننے والا خداوند، برتر جو ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس حقیقت کا علم اس گفتگو سے ہوتا ہے جو اہورا مزدا نے زرتشت سے کی۔ اس نے کہا کہ آسمان کو میں بلندیوں پر سلامت رکھتا ہوں جو چمکتا ہے اور دور تک نظر آتا ہے، اور زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مصنف اس کے بارے میں بتا رہا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جو زرتشت سے پہلے جو مذہب ایران میں رائج تھا، وہ اس میں متعدد خداؤں پر ایمان لانا ضروری تھا۔ سب سے بڑا خدا سورج دیوتا تھا جس کو مترا کہا جاتا تھا۔ زمین اور اس کی زرخیزی کی دیوی کا نام انیتا تھا۔ ہوما اس مقدس بیل کا نام تھا جو ایک دفعہ مر گیا تھا، اسے پھر زندہ کیا گیا۔ اس نے نو انسانی کو اپنا خون پینے کے لیے دیا تاکہ اس کو دوام حاصل ہو جائے۔ وہ لوگ جب اس بیل کی عبادت کرتے تھے تو پہلے ایک شراب پی کر خوب مست ہو جاتے تھے، پھر اس کی پوجا کرتے تھے۔ اب یہ شراب ہوما نامی ایک بوٹی سے بنائی جاتی تھی جو کہ ایران کے پہاڑوں کے دامن میں اگتی تھی۔ جب زرتشت نے ایرانی معاشرے کو شرک اور فسق کے دلدل میں پھنسا ہوا دیکھا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا، اور اس نے مجوس کے مذہبی طبقے کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور بڑی شجاعت اور بہادری سے اس حقیقت کا اعلان کیا کہ سارے جہان میں صرف ایک خدا ہے، اور وہ اہورا مزدا ہے جو نور اور آسمانوں کا خدا ہے۔ جس خداوند کی تعلیم زرتشت نے دی اور خدا کا جو تصور زرتشت کے پیروکاروں میں اس کے بعد رواج پذیر ہوا، اس میں کافی فرق تھا۔ زرتشت نے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ بڑا مہربان، ساری کائنات کا خالق ہے، تمام صفات کمال سے متصف تھا، لیکن بعد والے لوگوں نے، زرتشت کے مرنے کے بعد کے لوگوں نے اس کے سارے عقیدے کو خراب کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اہورا مزدا کے ساتھ ساتھ ان کی بھی پوجا کرنی شروع کر دی جن سب کو زرتشت نے پوجا کرنے کے قابل نہیں کہا تھا۔ چنانچہ توحید کا جو خالص عقیدے کی جو تبلیغ زرتشت نے کی تھی، وہ اس عقیدے کو رفتہ رفتہ ترک کر دیا گیا، اور قوم نے اپنی عبادت گاہوں میں ان پرانے بتوں کو بھی سجا کر رکھ دیا جس شرک اور کفر کے جس بھور سے زرتشت نے اپنی قوم کو نکالا تھا۔ اس حقیقت کو ایک اور مصنف نے
گے ایران کے مزید عقائد کا احوال انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. تبھی تک کے لیے اللہ حافظ.